یہی تو حال منافقین کا تھا. یہ انکار حدیث کا فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، ہر زمانے کے منافقوں کا یہی طریقہ رہا. سب سے پہلے انکار حدیث کا فتنہ شروع کیا تھا معتزلہ نے. بہت زیادہ ریشنلسٹ تھے. یہ کوئی نیا فتنہ نہیں، کون سی نئی بات ہے جو آج کر رہے ہیں، یہ تو ہمیشہ سے چلتا رہا. تو آپ بھی بہت زیادہ پریشان نہ ہوا کریں. فتنوں کے جواب میں کیا کر سکتے ہیں؟ فتنوں کے جواب میں ایک بند باندھا جاتا ہے نا، ایک ڈیم باندھ دیا جاتا ہے ان کے آگے. اگر کوئی آج حدیث کو ڈیمولش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ہمیں چاہیے ہم حدیث کا دفاع کریں. الحمدللہ. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہوتے، کیا ہم دفاع نہ کرتے ان کا؟ ہم کرتے نا. تو لیکن آج جب آپ کی بات موجود ہے کہ آپ کی بات کا ہم دفاع نہ کریں گے، بالکل کیجئے. لیکن کیسے؟ بہت ٹھہراؤ کے ساتھ، بہت میچورٹی کے ساتھ، بہت علم اور وقار کے ساتھ. یہ سوچ لیں کس ہستی کا ہم دفاع کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، آپ ایک بات فرماتے اور کوئی شخص آ کر کہتا میں نہیں مانتا آپ کی بات، میں تو بس قرآن کی بات سنوں گا، آپ بھی وہاں موجود ہوتی، آپ کس طرح اپنے رسول کی بات کا دفاع کرتی؟ رسول کا ادب اور احترام رکھتے ہوئے دفاع کرتی نا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی بات ہے، آپ کی مجلس، آپ کی محفل ہے، میں بدتمیزی نہیں کر سکتی اس شخص کے ساتھ، میں برائی کا جواب اس برائی سے نہیں دے سکتی، میں روڈ نہیں ہو سکتی، میں انسلٹنگ نہیں ہو سکتی. تو جب حدیث کا دفاع کریں تو اپنے رسول کے مقام کو یاد رکھیں کہ ہم کس مبارک، کس معزز ہستی کا ہم دفاع کر رہے ہیں، اور توفیق مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنے رسول کی بات کا دفاع کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں وہ عقل، وہ سمجھ ہمیں دے دے، وہ شعور ہمیں دے دے، ہمیں اس طرح کی بات کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ اگلے کو ہم کم از کم چپ تو کرا سکیں. قائل کرانا تو ہمارا کام نہیں، اس کو چپ تو کرائیں کہ وہ اپنی باتوں سے فتنہ تو نہ پھیلائے کم از کم. اور وہ قائل ہوتا ہے یا نہیں قائل ہوتا ہے، یہ میں اور آپ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو نہیں قائل کر سکتے زبردستی کسی کو، لیکن کم از کم اس فتنے کو روکنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. اور اس سے اگر چپ نہیں کرا سکتے تو کم از کم جو لوگ سسیپٹیبل ہیں، جو اس کا شکار ہو سکتے ہیں، کم از کم ان لوگوں تک ہم جلدی سے پہنچ جائیں، ان کو بتا دیں کہ حدیث کی کیا اہمیت ہے، تاکہ جب وہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جائیں تو کچھ نہ کچھ تو علم ہو نا ان کے پاس، کم از کم وہ ان کی باتوں میں، ان کے بہکائے میں آ تو نہ جائیں. تو یہ بہت ہی زبردست ہے آیت کہ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق آپ سے رک جاتے ہیں. اور یہ کس کو چاہتے ہیں؟ حاکم بنانا. یہ طاغوت کو حاکم بنانا چاہتے ہیں. اور طاغوت ہر زمانے میں مختلف ہوتے رہے. آج کا طاغوت جو منکر حدیث ہے، ان کا اپنا نفس ان کا طاغوت ہے. ان کو آج وہ مقام چاہیے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام ہے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان سے رجوع کریں، اور وہ جو مطلب بتا دیں نماز کا، زکوٰۃ کا، کسی بھی چیز کا، لوگ کہیں ہاں آپ نے ٹھیک کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چھوڑ دیں. تو آج کا فتنہ یہ ہے. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جب آپ موجود تھے، اس زمانے کے طاغوت اہل یہود کے علماء تھے یا اہل مشرک کے بڑے بڑے سردار. تو ہم خاص شان نزول دیکھ لیتے ہیں ان آیات کا، کہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو کیا صورتحال تھی اور کیا واقعہ ہوا تھا. ذکر اس آیت میں منافقین کا آ رہا ہے. بشر نامی ایک منافق تھا، باشین را بشر، اس کا یہودی سے جھگڑا ہو گیا. اچھا، منافق کون ہوتے ہیں؟ مسلمان ہی ہوتے ہیں نا، کلمہ پڑھنے والے. تو یوں سمجھیں کہ ایک مسلمان کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ جب ایک مسلمان کا اور ایک کافر کا جھگڑا ہو تو ضروری ہے کہ کافر ہی غلطی پر ہو؟ ہم مسلمان ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتے. ایمان اپنی جگہ اور انسان ہونا اپنی جگہ. انسان ہونے کی حیثیت سے مسلمان غلطی کر سکتے ہیں، بالکل عین ممکن ہے ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کا جھگڑا ہو اور اس میں قصور جو ہے وہ مسلمان کا ہو، غلطی مسلمان کی ہو. اب جو جھگڑا ہوا اس شخص کا، بشر کا اور ایک یہودی کا، تو یہودی حق پر تھا. اس نے کہا، یہودی نے، کہ چل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم فیصلہ کروا لیتے ہیں. اس پر وہ جو منافق تھا بشر، وہ راضی نہ ہوتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ دیں گے. تو اس نے نہ آنا چاہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اس منافق نے کیا چاہا کہ ہم کہیں اور جا کر اپنا فیصلہ کروا لیں. اب آپ یہ دیکھیں
کہ جو صورتحال تھی اس وقت وہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مکے سے مدینے تشریف لے آئے تھے. مدینے آتے ہی فوراً کے فوراً اسلامی حکومت قائم نہیں ہو گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نہیں قائم ہوئی تھی، بلکہ پہلے اسلامی معاشرہ بنا تھا. ترتیب بھی دیکھ لیں، پہلے اسلامی معاشرہ بنتا ہے، پھر اسلامی حکومت. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں پہلے اسلامی حکومت اور پھر اسلامی معاشرہ. یہ ترتیب سنت کی ترتیب نہیں ہے. پہلے معاشرہ اسلامی ہوا، ذہن اسلامی ہوئے، اسلام نے پہلے ذہنوں کو، زندگیوں کو، رسم رواج، کلچر، ان چیزوں کو مسخر کیا، اور اس کے بعد پھر جب یہ مسخر ہوئے وہ لوگ آگے بڑھے، انہوں نے ہی حکومت سنبھالی. تو ابھی حکومت اسلام کی نہیں تھی، مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، یہود کی عدالتیں بھی موجود تھیں. تو یوں سمجھیں کہ دو پیرلل سسٹمز آف جسٹس چل رہے تھے، دو عدالتی نظام چل رہے تھے. ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ مقدمات کے فیصلے فرمایا کرتے تھے اسلام کی روشنی میں، اور دوسری طرف یہودی علماء تھے جو بعض مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے. ان میں کعب بن اشرف کا نام بہت نمایاں ہے، یہودی عالم تھا، لوگ اس کے پاس جو مقدمات لے کر جاتے تھے. اب جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے مسلمان، ان کو تو یہ بات زیب نہیں دیتی تھی کہ قرآن کا فیصلہ چھوڑ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ بنائیں اور جا کر کسی یہودی کو حاکم بنا لیں. یہ تو بات ان کے شایان شان نہیں تھی. تو جو مومن تھے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس آیا کرتے تھے کہ آپ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارا فیصلہ کر دیجئے. لیکن منافق وہ یہ دیکھتے تھے کہ میں کس کے پاس جاؤں. وہ اپنے پاس چوائس رکھتے تھے، میرا فائدہ کس کے پاس جانے میں ہے. تو جہاں ان کو اپنا فائدہ نظر آتا وہاں جا کر وہ فیصلہ کروا لیتے. آج یہ بات ہمیں سننے میں تو واقعی بہت عجیب لگتی ہے، لیکن آج بھی ایسے مسلمان ہیں جو شریعت کے بجائے انگلش لا کو ترجیح دیتے ہیں. وراثت کے معاملات میں وہ کہتے ہیں انگلش لا کافی ہے، یا اڈاپشن کے معاملات میں، یا سزاؤں کے معاملات میں کہتے ہیں سزاؤں کی ضرورت نہیں، اسلامی سزائیں نافذ کرنے کی ضرورت نہیں، جو ویسٹ نے نظام بنا دیا وہی ہمارے لیے کافی ہے. تو یعنی قرآن اور رسول کو چھوڑ کر، اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کہیں اور جا کے وہ اپنے فیصلے کروانا چاہتے ہیں، اور یہ طریقہ مومن کا نہیں ہوتا. آگے فرمایا آیت 62، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے، اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے، کسی طرح ہارمنی پیدا ہو جائے. اب یہاں وارننگ دی جا رہی ہے اس زمانے کے منافقوں کو کہ اس وقت ان کا حال کیا ہوگا جب ان کی ان کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے ان حرکتوں کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑے گی. تب تو یہ بھاگے بھاگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو بہت نیک نیتی سے یہ سب کچھ کر رہے تھے. جس مصیبت کا یہاں ذکر ہے وہ اس وقت پیش آئی جب اسلام نے طاقت پکڑ لی، اور جو پیرلل سسٹم آف جسٹس چل رہا تھا یہودیوں کا وہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ یہودیوں کا زور ٹوٹ گیا. یہودیوں کے پاس اتنا دم نہ رہا، ان میں اتنی طاقت نہ رہی کہ منافقوں کو وہ پناہ دے سکیں. دوسری طرف کفار قریش کا بھی زور ختم ہونے لگا، اور یہی وہ دو گروہ ہیں جن کے بلبوتے پر منافقوں کی ہمتیں بلند تھیں، اور ان کے بھروسے پر وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کیا کرتے تھے. اب جب ان کے سہارے ختم ہو گئے، جب ان کے طاغوت مٹنے لگ گئے، اب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب ان کو اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ضرورت پڑی. تو اپنے پچھلے رویے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تو صرف یہ چاہتے تھے کہ اختلافات بڑھنے نہ پائیں، اور اس طرح اپنی منافقت پر موافقت کا خوبصورت ٹائٹل لگانا چاہتے تھے.
ڈپلومیسی کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی کام کیا جائے اور کوئی ایکسٹریم پر نہ جایا جائے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک اسلام کمزور رہا مدینے میں منافقوں کے بارے میں کوئی سخت پالیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار نہ فرمائی. وجہ یہ تھی کہ ایک طرف تو قریش مکہ ہر وقت جنگ پر تو لے رہتے تھے، ایک محاذ وہ کھلا ہوا تھا، دوسری طرف یہودی آئے دن سازشیں کرتے تھے، ایک وہ محاذ کھلا ہوا تھا. ایسے میں اگر تیسرا محاذ کھول لیا جاتا منافقوں کے خلاف، یہ عقل مندی نہیں تھی. اسلام ریش ٹریٹمنٹ نہیں کرتا، اندھا ادھون اقدام کرنے کا قائل نہیں. سوچ سمجھ کے اپنی حالت پہلے دیکھ لینی چاہیے مسلمانوں کو کہ ہم کس کنڈیشن میں ہیں. کوئی بلی ہے مثال کے طور پہ، ایک شخص ہے جو کہ بہت بلی ہے اور وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے، اور جس کو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے وہ نہایت کمزور ہے. تو کیا یہ عقل مندی ہوگی کہ وہ جو کمزور شخص ہے وہ بلی کو جا کر چھیڑے، ایسے ایسے بیانات دے، ایسی ایسی باتیں کرے کہ اگلے کو غصہ آنے لگ جائے اس بلی کو، اور ایک دن اپنی ساری طاقت لے کر آئے وہ حملہ کر کے تہس نہس کر دے دوسرے کو؟ عقل مندی تو نہیں ہے. تو آج ہم مسلمانوں کو یہ باتیں سیکھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ہاں مسلمان اقتدار میں ہیں. کیا فائدہ ہوا عراق میں، مجھے بتائیں. اس طرح انہوں نے چیلنج کیا امریکہ کو. جب طاقت نہیں تھی تو چیلنج کیوں کیا؟ اگر بھرپور طاقت ہے پھر تو آپ چیلنج کریں، جب طاقت نہیں تو کیوں چیلنج کرتے ہیں؟ مس پلیس جذبہ ہے نا، غلط جگہ استعمال کیا. جذبہ صحیح لیکن غلط جگہ استعمال کیا، بے موقع استعمال کیا، قبل از وقت اس کو استعمال کیا. ابھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا فائدہ ہوا بتائیے. تو اسلام ہمیں اس طرح کا ریش ٹریٹمنٹ کرنے کا حکم نہیں دیتا. اندھا دھن کام مت کرو، سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کے قدم رکھو. تم لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو مت دیکھو کہ تمہیں لوگ کیا سمجھ رہے ہیں. اس لیے کہ جو لوگ اس طرح بریش ہوتے ہیں، اس طرح بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں، لوگ واہ واہ بہت کرتے ہیں ان کی کہ واہ کیا باتیں سنائی ہیں، کیا بیان دیا انہوں نے. امریکہ کی تو انہوں نے ایسی اور ایسی کر دی. اب وہ کل چڑھ دوڑا اگر اس ملک کے اوپر تو کیا فائدہ ہوگا؟ کہاں جائیں گے وہ سارے جو واہ واہ کر رہے ہیں؟ جیلوں میں جائیں گے، ٹارچر ہوں گے، مریں گے. اسلام کو کیا فائدہ؟ تو سلوگنز کا دین نہیں ہے نا اسلام. اسلام پلاننگ کرتا ہے، اسلام سوچتا ہے، دور تک کی پلاننگ کرتا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے، اور سوچ سمجھ کے پھونک پھونک کر قدم اٹھانا چاہیے. تو لہٰذا تیسرا محاذ ابھی نہیں کھولا گیا. دوسری وجہ یہ تھی کہ منافقین کو ابھی تک رائٹ آف نہیں کیا گیا تھا. مسلمانوں کو حکم یہی تھا کہ ان منافقوں کو مومن بنانے کی کوششیں کرو، اور ہوا بھی. الحمدللہ اس میں کامیابی بھی ہوئی. کچھ ایسے لوگوں کے نام ملتے ہیں جو شروع میں منافق تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مومن ہو گئے، بہتر ہو گئے. یہی بات فرمائی گئی ہے آیت نمبر 63، اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے اعراض کرو، انہیں سمجھاؤ اور انہیں نصیحت کرو، ایسی نصیحت جو ان کے دلوں کے اندر اتر جائے. دلوں کا حال تو اللہ پر واضح ہے. فی الحال ان کی چالاکیوں پر، ان کی سازشوں پر گرفت مت کرو، اگنور کر دو. ایک ہی جھٹکے میں ان کو توڑ کر مت پھینکو، بلکہ اصلاح اور تربیت کی کوشش کرو. یہی بات اگر آج ہم سوچیں، ہم منکر حدیث کے بارے میں اسی آیت کو اگر لینا چاہیں کہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، ابھی کنفرنٹیشن نہ کیا جائے، ابھی ان کو کسی کارنر کے اندر پش نہ کیا جائے، ہر طرح سے ان سے بات چیت کی جائے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، اصلاح کی کوشش کی جائے، ایسی بات کریں جو ان کے دل میں اتر جائے. قولم بلیغا، خلوص کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی جائے. دشمنی کا جواب دوستی سے دینے کی ضرورت ہے، اور سازشوں کے جواب میں خیر خواہی. ہو سکتا ہے کتنوں کے دل کھل جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں. آیت 64، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ.
ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اذن خداوندی کے بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ آپ ایک یہاں کا سسٹم دیکھ رہی ہیں، سورہ نساء کا ذکر ہے منافقوں کا، اس کے بعد ذکر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا، آپ کی اطاعت کا، اور پھر ذکر آتا ہے یہودیوں کا یا نان مسلمز کا۔ یہ آپ دیکھیں ایک انٹوائنڈ چل رہی ہیں نا ساری چیزیں، لگتا ہے کہ 3 مضامین ہیں جو رسی کی طرح بٹ دیے گئے ہیں یہاں پر۔ بہت ہی خوبصورت اس کا انداز ہے، بیماری بتائی جاتی ہے، اس کا علاج بتایا جاتا ہے۔ بیماری کیا ہے؟ نفاق۔ علاج کیا ہے؟ اطاعت رسول۔ اور اس صورت میں سورہ نساء میں آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر کئی آیات پالیں گی، کئی آیات آپ کو ملیں گی جس میں کہ رسول کی اطاعت کا ذکر ہے۔ اسی کے واحد علاج جو ہے نفاق کا وہ رسول کی اطاعت ہے، اور نفاق کا مرض پیدا ہی ہوتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے منہ موڑ کر۔ منافق جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ماننا چاہتے تھے، اسی نے مرض نفاق ان کے اندر پیدا کر دیا تھا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جو رسول بھی ہم نے بھیجا اس لیے بھیجا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور یہ شرک نہیں ہے نعوذ باللہ، باذن اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ایسا کرو۔ اب سب مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ مومن ہوں چاہے وہ منافق ہوں، کوئی ہوں، رسول کا صحیح مقام، صحیح مرتبہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ رسول کے آنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ بس تم مان لو کہ ہاں وہ رسول ہیں۔ پہلا قدم تو یقیناً یہی ہے کہ ہاں تم مانو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اقرار کرو کہ اللہ کے رسول ہیں، ذہن میں یہ بات موجود ہو کہ چونکہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اس لیے ان کا ہر حکم ماننا ہے۔ تو رسول صرف عقیدت کا مرکز نہیں ہوتے بلکہ وہ اطاعت کا مرکز ہوتے ہیں۔ یہ مانو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی مانو، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ مسلمانوں کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی کہ وہ مان تو لیں کہ ہاں محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جس سے چاہیں اپنے معاملات کا فیصلہ کروائیں، یہ ان کے پاس چوائس نہیں، یہ تو نفاق کی علامت ہے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ ظلم کیا کیا اپنے نفسوں پر انہوں نے؟ رسول کی اطاعت سے جو انکار کیا۔ جس نے رسول کی اطاعت کو غیر ضروری سمجھا یا میٹر آف چوائس سمجھا کہ سنت چوائس ہے، مرضی ہے ہم لے لیں، مرضی ہے نہ لیں، یا اس نے سوچا کہ قرآن سمجھنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً ہمیں ضرورت نہیں، اس نے تو رسول کی حاکمیت کا انکار کیا اور اپنی زندگیوں میں رسول کے حکم کو نافذ کرنے کا انکار دراصل اللہ کے احکامات کا انکار ہے۔ تو منافقوں کو ایک اور موقع دیا گیا کہ اگر وہ ایسا ظلم کر چکے ہیں اپنی جانوں پر تو مایوس ہو کر دور نہ ہٹیں، وہ آئیں، رسول کے پاس آئیں، رسول سے معافی مانگیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کفار کے پاس اپنے مقدمات لے جا کر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، اس لیے ان کے لیے ضروری تھا کہ رسول کی خدمت میں حاضر ہوں، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور ان کی دعا لیں، اور فرمایا خود بھی اللہ سے معافی طلب کریں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی درخواست کریں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے، اللہ سے درخواست کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تو ان کو بخش دے۔ اب بھی اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے، اپنی غلطی اگر مان لیتے، اللہ ان کو بخش دیتا۔ لیکن منافقوں کی اکثریت نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا۔ سورہ منافقون میں آتا ہے آیت نمبر 5 اور 6 میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔
کہ جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی منافقوں سے کہ تم آؤ رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تم دیکھو گے کہ وہ اپنے سروں کو ہلاتے ہیں اور وہ رک جاتے ہیں آنے سے، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ منافق کا سب سے بڑا پرابلم کہ اس کو رسول کی شخصی اطاعت نہیں کرنی ہوتی تھی۔ انا کا پرابلم تھا نا، ایگو۔ وہ کہتے تھے میں بھی انسان، یہ بھی انسان، تو کیا ضروری ہے کہ میں ان کی بات مانوں؟ تو یہ ان کو مہلت دی گئی تھی منافقوں کو کہ تم آؤ اپنے گناہ معاف کرا لو، لیکن آگے جا کر یہ مہلت بھی ان کی ختم کر دی گئی، یہ موقع ختم ہو گیا۔ بہت کم منافقین نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ان کے احکامات پر عمل کرتے رہے، اور جس کا ایٹیٹیوڈ دنیا میں منافقوں والا رہا تو آخرت میں اس کے لیے تو کوئی سفارش بھی نہ ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آیت نمبر 65 بہت اہم آیت ہے، آپ چاہیں تو اس کو ہائی لائٹ کریں، یعنی اس سے زیادہ رسول کی اطاعت کا تاکیدی انداز آپ کو پورے قرآن میں اور نہیں ملے گا۔ فرمایا فلا تو نہیں، وَرَبِّکَ اور قسم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی، لا یؤمنون یہ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم بنائیں ان معاملات میں جن میں کہ یہ اختلاف کرتے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا اور پھر یہ اپنے نفسوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ شرط کتنی کڑی ہے آپ دیکھیے، ظاہر میں اطاعت ہو اور دل کے اندر محبت ہو، دل کے اندر رضا اور رغبت ہو۔ صرف اطاعت نہیں کرنی، صرف فیصلہ نہیں ماننا، بلکہ برضا اور رغبت فیصلہ ماننا ہے۔ مراد ہے چاہے ان کے اپنے انٹرسٹ پر زد پڑ رہی ہو، ان کے اپنے فائدے پر زد پڑ رہی ہو، لیکن پھر بھی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے اور دل میں کوئی برا خیال، برا گمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ آ پائے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما پھر جو کچھ آپ فیصلہ فرمائیں اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور پوری طرح تسلیم کر لیں۔ پتہ چلا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت ہے، جو آپ کی حیثیت ہے ایک لا گیور کے حیثیت سے، قانون دان کی حیثیت سے، شارع کی حیثیت سے، اس کو نہ چیلنج کرنا ہے نہ اس سے انکار کرنا ہے۔ Constitutional and legislative authority of the Prophet must not be challenged or rejected۔ آج ایک اور بھی ہم فرقہ دیکھتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ ہم وہ حدیثیں لے لیں گے جس میں اخلاقیات سکھائی گئی ہیں کہ تم تمیز سے بات کرو، ماں کا خیال رکھو، یتیموں کو غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، کہتے ہیں یہ حدیثیں لے لیں گے، لیکن جس حدیث کے اندر کوئی قانون بتایا جا رہا ہے وہ حدیث ہم نہیں لیں گے، قانون ہم صرف قرآن سے لیں گے۔ تو اس کا جواب ہے یہاں پر اس کی نفی کی گئی اس عقیدے کی، غلط عقیدہ۔ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی احکامات دیتے ہیں، مورل لاز دیتے ہیں، بلکہ لیگل لاز بھی دیتے ہیں، قانونی احکامات بھی دیے، شرعی احکامات بھی آپ نے دیے۔ کوئی اس کو نہ چیلنج کر سکتا ہے نہ اس کا انکار کر سکتا ہے۔ اور قیامت تک کے لیے ایمان کا کرائٹیریا، معیار بتا دیا گیا کہ ایمان والا کہلانے کا تو وہ شخص مستحق ہی نہیں جب تک سنت اور حدیث کو نہ مانے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر کہتا کہ قرآن کو میں مانتا ہوں لیکن آپ کی بات مجھے قبول نہیں، اسی وقت اسلام سے خارج ہو جاتا۔ آج بھی یہی بات اسی طرح اپلیکیبل ہے کہ کوئی کہے کہ رسول کی احادیث کے مطابق قرآن کو سمجھنے کی ضرورت نہیں، وہ دراصل یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرے کہنے کے مطابق قرآن کو سمجھا جائے، مجھے وہ درجہ دو جو کہ رسول کا درجہ تھا۔ اپنے قول، اپنے طریقوں سے حدیث اور سنت کو ریپلیس کرنے کا اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں کہ جنہوں نے احادیث کا انکار کیا بالآخر انہوں نے پھر نبوت کا دعویٰ کیا، جیسے کہ غلام احمد قادیانی، اور بھی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی، رشاد خلیفہ، انشاءاللہ سورہ احزاب پہ ہم جب پہنچیں گے
وہاں اس پہ ہم بات کریں گے. شروعات اسی طرح ہوئی انکار حدیث سے، اور اختتام کہاں ہوا؟ رسالت کے دعوے پر اختتام ہوا کہ ہم رسول ہیں، ہم نبی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ کوئی ایک شخص ایسا ہو جو قرآن کی تفسیر کرتا رہے، قرآن کے احکامات کے بارے میں لوگوں کو بتاتا رہے، تو اللہ تعالیٰ نبوت کا، رسالت کا سلسلہ بند کیوں کرتا؟ جب اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہوتا کہ حدیثیں تو محفوظ رہیں گی نہیں، قرآن سمجھ آئے گا نہیں، پھر نئے نئے لوگوں کو اٹھنا ہوگا امت میں سے اور ان کو اپنی سمجھ کے مطابق قرآن کے احکامات کو سمجھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا رہتا، نبی بھیجتا رہتا، ایک کے بعد دوسرے نبی آتے رہتے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے وہ اسی لیے آئے کہ پچھلے نبی کی تعلیمات محفوظ نہیں رہی تھیں. جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول بنا کر بھیجا، اس کا مطلب ہے کہ ان تعلیمات کو محفوظ رکھنے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ. آگاہ ہو جاؤ، بے شک میں کتاب دیا گیا ہوں اور اس جیسی ایک اور چیز بھی. اب جو مثلہ معہ والا حصہ ہے، اس پر منکر حدیث نے شدت سے اعتراض کیا کہ بالکل قرآن جیسی تو حدیث نہیں. پھر مقابلہ کیا کہ قرآن کے تو الفاظ محفوظ ہیں، حدیث کے تو الفاظ محفوظ نہیں، اور تو یہ حدیث کیسے ہو سکتی ہے مثلہ معہ، کہ بالکل اس جیسی میں ایک اور چیز دیا گیا ہوں. اور یہاں مثلہ معہ سے مراد کیا ہے؟ حدیث. تو جب مثال کہا جاتا ہے کسی چیز کو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹلی ویسی ہی ہے. تمثیل سے مراد ہے کہ اہمیت اس کی ویسی ہے، اس جیسی ہے. جیسے آپ دیکھیں قرآن میں آتا ہے حوروں کے بارے میں کہ وہ کیسی ہوں گی، امثالی کلؤلؤ مکنون، کہ وہ حوریں ایسی ہوں گی جیسے کہ چھپا کر رکھے گئے موتی. یہ حوروں کی تمثیل دی گئی ہے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جنت میں جو حوریں ہوں گی وہ موتیوں کی طرح گول گول اور چھوٹی چھوٹی ہوں گی اور لڑکتی ہوں گی. مراد کیا ہے؟ اس کی اہمیت، اس کی خوبصورتی، ریلیشن شپ بتایا جا رہا ہے ایک طرح کی کہ ایسی ہوں گی. تو مثلہ معہ سے مراد یہی ہے کہ ایسی ہی چیز، ایسی ہی اہم، ایسی ہی ایک اور چیز جو قرآن جیسی ہی ایک اور چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، یعنی کہ حدیث. بالکل جس طرح ہر خزانے کی چابی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کے ساتھ سنت اس کی چابی ہے. اپنی کتاب اسلام ایٹ کراس روڈز میں محمد اسد نے لکھا ہے کہ آج کل، اچھا یہ محمد اسد کا آج کل ہے نا، تو یہ کون سا آج کل ہے؟ آج سے تقریباً 1 صدی پہلے 1934 میں انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. کہتے ہیں کہ آج کل، تو آپ سوچیں کہ انکار حدیث کا فتنہ کوئی نیا ہے، چل رہا ہے، مدتوں سے چل رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی طرف چلو مگر سنت کو زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں. محمد اسد نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اس سے ان کی جہالت پتہ چلتی ہے. میں اردو ٹرانسلیشن بتا رہی ہوں آپ کو، کتاب تو ان کی انگلش میں ہے. وہ کہتے ہیں اس سے ان کی جہالت پتہ چلتی ہے. ایسی بات کہنے والے شخص کی مثال اس آدمی کی سی ہے جو ایک محل میں داخل ہونا چاہتا ہے لیکن اصلی چابی استعمال نہیں کرنا چاہتا. ایک اور مقام پر انہوں نے کہا ہے، یہ انگلش میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ observance of the sunnah is synonymous with Islamic existence and progress. Neglect of sunnah is synonymous with decomposition and decay of Islam. The sunnah was the iron framework of the house of Islam, and if you remove the framework from the building, can you be surprised if it breaks down like a house of cards? ان کا کہنا یہ ہے کہ حدیث ہی دراصل وہ آہنی ڈھانچہ ہے جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے، اور اگر آپ آہنی ڈھانچے کو نکال دیں کسی عمارت میں سے تو کیا کوئی حیرت کی بات ہے کہ وہ ساری کی ساری عمارت جو ہے وہ کاغذ کی طرح ڈھہ جائے؟ تو یہی ہے، سنت ہی سپورٹ کر کے رکھتی ہے قرآن کو اور اسلامی قوانین کو. قرآن میں اس قدر زور ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی قسم کھا کر فرما رہا ہے، فلا وربک، اور نہیں، قسم ہے آپ کے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے،
جب تک اپنے اختلافات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے، اور اس کے بعد اپنے دل میں کسی قسم کا غصہ یا ریزنٹمنٹ شامل نہ کریں، بلکہ پورے دل کی خوشی کے ساتھ سر جھکا کر بات قبول کر لیں۔ یسلموا تسلیماً، ایسے تسلیم کریں جیسے کہ مانا جاتا ہے۔